بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 180 اور آج پہلی قسط ہے۔ ہیڈنگ ہے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو اصول، تقوی اور باہمی اتفاق۔ یہ ہے معارف و مسائل، پچھلی آیات جو ہم تلاوت کر چکے ہیں آلریڈی۔ ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 126، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 103۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تلاوت کلام پاک، روزانہ کی بنیاد پر۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہے اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اس روش کا کیا اثر ہے حیت تعمیر پر، یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر۔ پھر نہ کر سکتی جب اپنا اگر پیدا ہوا، توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پرواہ ہوا۔ ہیڈنگ ہے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو اصول، یعنی تقوی اور باہمی اتفاق۔ ناظرین، یہ ہے معارف و مسائل۔ مذکورہ بالا دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں پہلا اصول اور دوسری میں دوسرا بتلایا گیا ہے۔ پہلا اصول جو مذکورہ آیت نے بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، یعنی اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام جو اللہ تعالیٰ کے حق کے مطابق ہو۔ لفظ تقوی اصل عربی زبان میں بچنے اور اجتناب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ڈرنا بھی اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں، یا کہ ان سے عذاب الہی کا خطرہ ہے۔ وہ ڈرنے کی چیز تقوی کے کئی درجات ہیں۔ ادنا درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان متقی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ اس معنی کے لیے بھی قرآن میں کئی جگہ لفظ متقین اور تقوی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا درجہ جو اصل میں مطلوب ہے وہ ہے اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تقوی کے فضائل و برکات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اسی درجے میں موعود ہیں۔ تیسرا درجہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے خاص نائبین اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے، کہ اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے بچانا اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا۔ مذکورہ آیت میں اتقوا اللہ کے بعد حق تقاتہ کا کلمہ بڑھایا گیا ہے کہ تقوی کا وہ درجہ حاصل کرو جو حق ہے تقوی کا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہمارا ہیڈنگ ہوا ہے حق کے تقوی کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے۔ نبی کے زہرا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے۔